دیکھیے، جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایران کے تعلقات کیسے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے ہماری جو جغرافیکل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. آپ اپنا ہمسایہ ملک جو ہے اس کو کہیں سے ہٹا نہیں سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے، آپ جب بات کرتے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک سے اب جیو اکنامکس کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے جو آپ کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو بہتر تعلقات ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے اس طرح کے تجارتی روابط نہیں ہیں جس طرح سے آپ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی روابط رکھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں آئندہ ہفتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں، ان کا وزٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، یہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. جس طرح سے میں نے بات کی کہ ہمسایہ ممالک کی جو پہچان ہے، اور خاص کر کے ہماری جو جغرافیکل آئیڈینٹیٹیز ہیں، ہمارے کلچرل لنکیجز ہیں، اسلامک ایک کنٹری ہے، ہمارا نیبرہڈ میں ہے، تو اس کے ساتھ جو ہمیں اپنے بہتر تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے. اور یقیناً یہ جو وزٹ ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. آلدو ہماری اس طرح سے ٹریڈ نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو تافتان کے بارڈر کے ساتھ جو بارڈر مارکیٹس پچھلے سال جن کو انوگریٹ بھی کیا گیا، افتتاح بھی کیا گیا، اسی طرح میری ٹائم روٹس جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی روابط بھی ہیں اور سمندری راستے بھی موجود ہیں تجارتی روابط کو بڑھانے کے لیے. تو ان کو ضرور جو ہے ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو معیشت ہے اس کو سہارا مل سکے. جہاں تک بات آتی ہے اس وقت اسرائیل کے اوپر حملے کی، تو دیکھیے جس بھی ملک کی آئیڈینٹی کو، ان کی سوورینٹی کو، ان کی سالمیت کو چیلنج کیا جائے گا. دیکھیے ایک کسی بھی ملک کے سفارت خانے پر حملہ جو ہے اس ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے اس کا جواب دینا میرا یہ خیال ہے کہ یہ یقیناً ایران کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کو جواب دے. اب اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس چوز کرنا وہ ظاہری بات ہے ایرانی گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری تھی، وہ سب کچھ تھا. لیکن اس وقت جو پرشین گلف میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور خاص کر کے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، دیکھیے ایک لحاظ سے یہ میسج بھی ہے کہ آپ پرشین گلف کو سٹیبل رکھیں تاکہ اوور آل جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز ہیں وہ سٹیبل رہیں. اگر یہ خطہ ڈسٹرب رہے گا، ڈیفینیٹلی جس طرح سے میری ٹائم روٹس ہیں، آئل کی ترسیل کا مسئلہ آتا ہے، پوری دنیا جو پوری گلوبل مارکیٹ ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی. سو آنے والے وقتوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے، جو پیس ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم پرشین گلف کے تھرو ہی، اور ایران خاص طور پر دیکھیے، اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ایئر جس طرح سے سعودی ایران ریپروچما ہوا اور ہم نے دیکھا کہ تعلقات کشیدہ بھی تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے اب تعلقات کی بہتری ہوئی ہے. تو آپ تمام ممالک اور خاص کر کے خطے میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو ان تجارتی روابط کو بھی، اور ویسے بھی جو آپ کے فارن پالیسی سے ریلیٹڈ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایرانی سفارت خانے پر حملہ بھی ہوا تھا تو پاکستانی پریزیڈنٹ نے کال بھی کی تھی، اور بہت سارے اور ممالک کی طرف سے بھی ایرانین پریزیڈنٹ کو، ان کے فارن منسٹری کو کالز گئی تھیں، اور سب نے اظہار مذمت کیا تھا. سب نے یہی کہا تھا کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کا اوپر پوری دنیا کو تشویش ہے، کیونکہ یہ بہت پرولونگ ہوتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت کسی اور وار کی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا یوکرین وار چل رہی ہے، اکتوبر سے جو ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا پیلسٹائن کی سچویشن آئے دن بدلتی رہتی ہے، اور کیسے جو ہے اسرائیل کی ہٹ درمی جاری ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یو ایس ہے اس کے ساتھ ہمارے جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، ہم بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ بھی، ریجن میں بھی، اور اوور آل بھی انٹرنیشنلی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جب بات آتی ہے کہ ایران پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے، امریکہ ممالک کو ویور بھی دیتا ہے. خاص کر کے اگر ہم بات کریں تو دیکھا جائے تو رشیا نے تیل حاصل کرنے کے لیے، انڈیا نے تیل حاصل کرنے کے لیے، چین نے تیل حاصل کرنے کے لیے ایران سے خاص طور پر ویور لیا تھا اب آئی ایم ایف سے، کہ وہ آئل کی ترسیل کے حوالے سے اور انرجی کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے آئل کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئی تھنک پاکستان بھی اس طرح کی جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس چیز کو انالائز کر سکتا ہے، اور ویور کے لیے یو ایس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے تاکہ جو ہمارے نہ صرف برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مزید فروغ ملے. اور جو ایک یو ایس کی طرف سے سینکشنز کی بات کی جاتی ہے، وہ یو ایس اور ایران کے اپنے ریلیشنز ہیں، لیکن پاکستان کو اپنی جغرافیکل پراکسیمٹی دیکھتے ہوئے جو ریجن کے ساتھ کنٹریز کو لے کے چلنا ہے وہ بہت ضروری ہے.
میرا نہیں خیال. اگر ہم امریکہ کے ساتھ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم ویور لے لیں تو شاید ہمیں اس طرح سے نہ ہو. دیکھیے معاشی دباؤ جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کو کسی نہ کسی طرح کے چیلنجز رہتے ہیں. ہر کنٹری کے جو ڈائنامکس ہے وہ ڈفرینٹ ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو پاکستان کی جب بات آتی ہے اور خاص کر کے ابھی جب ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں شاید امریکہ کی طرف سے اس پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر باقی کنٹریز جیسا سے میں نے ابھی مثال دی کہ رشیا اور انڈیا اگر ویور لے سکتے ہیں تو پاکستان کو بھی ویور کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے جو اپنے انرجی کرائسز ہیں ہم ان کو اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ایٹ لیسٹ اوور کم کر سکیں. خلیج فارس جو ہے آپ کا جو پرشین گلف ہے اس میں جب بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل آئل اکانومی جو ہے وہ اس کے شاید ریٹس وہاں سے جا کے طے ہوتے ہیں. جہاں کہیں جتنے دن کا بھی اس میں گیپ آتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. اور یقیناً جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے جس طرح کی سچویشن مشرق وسطیٰ میں ڈیولپ ہوئی ہے, باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان کو بھی مسائل رہے ہیں, تو اگر آپ پرشین گلف میں جب بھی ڈسٹربنس ہوگی, آئل کی ترسیل بند ہوگی, تو یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹس پہ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اور آئل کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں. اور امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو ممالک کے درمیان تنازعات ہیں اور تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے, اور خاص کر کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کی جائے تو دیکھیے اس سے فائدہ اٹھا کے اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت کلیدی کردار بھی ادا کر سکتا ہے میڈییٹر کا. ہم نے دیکھا کہ کیسے چین جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک, اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک مصالحتی کا کردار ادا کیا تھا جو کہ یو ایس کے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا. تو اسی طرح آپ دنیا کو جو ہے ہم نے اس طرف آواز اٹھانی ہے اور خاص کر کے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد از جلد جتنے جلدی اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے, بیکاز ہم اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ